يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا. پیارے ناظرین، جب حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک شہادت کے بعد خولی بن یزید کے ہاتھوں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا، اور جب وہ سر انور لے کر کوفہ پہنچا تو بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں اس سر مبارک کو رکھا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں اور دانتوں کو چھیڑ رہا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی عمر کافی ہو چکے تھے اور وہ نہایت ضعیف ہو چکے تھے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور آپ کا دل بے چین ہو گیا، اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے ظالم، تو چھڑی کو ہٹا لے، کیونکہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر وہ زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بڈھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں ضرور تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا ہے، یعنی یزید نے تمہیں حاکم بنا دیا ہے، اور تو نے اللہ کے سبھی بندوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اے قوم عرب، سن لو، آج سے تم سب غلام ہو چکے ہو۔ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہے۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، امیر المؤمنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا، اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب اس بدنصیب بدبخت نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے اور دونوں آنکھوں سے معذور تھے، سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور انتہائی غصے کی حالت میں کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے۔ حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا، گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور شاہراہ عام پر ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ طرح کوثر کے ساحل پر ایک جانثار کا اور اضافہ ہوا۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھرایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہدائے کرام کے سروں کو اور اہل بیت کے قیدیوں کو ایک جماعت کے ساتھ شمر وغیرہ کی سربراہی میں یزید پلید کے پاس دمشق میں اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو
اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت کرنے کی ہمت نہ کرے۔ پیارے دوستو، جب بد نصیبوں کی یہ جماعت امام عالی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری اور رات کے وقت وہ شراب و کباب میں مست ہوئے، تو اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ لوگوں نے جب یہ شعر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور گرجا گھر کے راہب وہاں کے پادری سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کہ کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اس پادری نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیری یعنی قید کی حالت میں دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور پوچھنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہوئے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ مال و دولت کی لالچ میں اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت کا سر مبارک لیا اور اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ پھر آپ کے سر انور کو، چہرے مبارک کو اور آپ کی پیاری زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا اسے اس نے دھویا، عطر اور کافور لگایا، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ اللہ عز و جل اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ پادری رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر انور سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی ایک کرامت دیکھی تو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ بد نصیب جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور انہوں نے درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ سب درہم ٹھیکری یعنی اینٹ اور پتھر بن چکے ہیں، اور ان کے ایک طرف ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ہرگز اللہ کو ظالموں کے کام سے غافل نہ جانو، اور دوسری طرف ایک اور آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ ان کو کس حالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یزید ملعون کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا سر عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو سجانے کا اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس تحفہ بھیج دیا ہے، تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لایا جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ باب الساعہ سے۔ آپ اس طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزہ پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر بے اختیار آپ کے آنسو نکل پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ سب تو ہمارے بدخواہ اور دشمن ہیں، سب ہماری اس ویرانی اور بربادی پر خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجیے تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہوں اور ہم سے دور ہو جائیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو ان خواتین اہل بیت سے دور کرا دیا، اور اس طرح ان لوگوں نے اس حالت میں بھی اپنے پردے کا اہتمام
اس شان کے ساتھ کیا۔ پیارے دوستو، اس قافلے میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ زہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت حسین کی خبر یزید کو سنائی تو وہ آب دیدہ ہو گیا اور کہا، میں تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا۔ پھر شمر ذوالجوشن اور محفر بن ثعلبہ آئزی سب کو لیے ہوئے یزید کے دروازے پر پہنچے۔ محفر نے بلند آواز سے کہا، ہم امیر المؤمنین کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا، سب سے بدتر اور ملامت زدہ شخص وہی ہے جس کو محفر کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے تشت میں رکھا۔ یزید سر انور کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے حسین، قسم اللہ کی اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم اس وقت یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے جس کا مطلب یہ ہے، ابن زیاد کمینے اور کھوٹے نسب والے سے اس لشکر کی قرابت زیادہ ہے جو زمین طف کے پہلو میں قتل کیا گیا۔ سمیہ کی نسل تو سنگریزوں کی تعداد کے برابر ہو گئی اور بنت رسول اللہ کی نسل باقی نہ رہی۔ یزید نے یہ سن کر یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر یزید پلید نے امام عالی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے یزید، تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارا حشر بھی ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ دوستو، یہاں پہ جو یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یزید شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر سن کر رونے لگا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اے حسین، اللہ کی قسم اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ دوستو، ان باتوں سے لگتا تو یہ ہے کہ امام حسین کے قتل سے یزید راضی نہیں تھا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یہ فقط اس کی سیاسی باتیں تھی، اور یہ اس کی سیاست تھی اور صرف اس لیے تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ واقعی امام حسین کے قتل پر راضی نہ ہوتا تو ضرور اس نے ظالم ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ان سے ضرور مواخذہ کرتا اور ان کو سزائیں دیتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا اس ظالم نے کچھ نہیں کیا، اور یہ باتیں محض اس کی دکھاوے کی تھیں اور سیاسی باتیں تھیں۔ اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو تھے، ورنہ ادھر تو آنکھوں سے آنسو بہائے پھر لب حسین کو چھڑی لگائے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید واقعات بیان کریں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔